السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. میرا نام مہنور ساجد ہے اور میں آپ سب کو ویلنس ٹاک سیریز میں خوش آمدید کہتی ہوں. جب ہم لوگ گروسری اسٹورز جاتے ہیں تو ہم لوگ شیلفس پہ پڑے ہوئے ڈفرینٹ برائٹ کلرفل پیکیجنگ والے فوڈ آئٹمس دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم میں سے کسی نے سوچا ہے یہ جو فوڈ آئٹمس ہم لے رہے ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ کیا یا پھر یہ جو اس کے اوپر ہیلتھ کلیم ہے یہ کیا کوئی الارمنگ ہے یا پھر ہمیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ پاکستان میں ڈیزیز برڈن یعنی کہ اوبیسٹی، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز کا برڈن ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ایکسپلور کریں گے کہ فرنٹ وارننگ لیبلز جو ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی سائنس بیکڈ ایویڈنسز موجود ہیں اور پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ کیا کام ہو رہا ہے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صبا جو کہ CEO ہارٹ فائل ہیں اور اس معاملے کو پاکستان میں کیا اس کی پالیسی کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ایک عرصے سے دیکھ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صبا فار یور ٹائم. ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صبا، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز کیا ہیں اور کیا ان کے یوز کرنے سے ہماری جو ہیلتھ چوائسیز ہیں، کیا کنزیومر کی ہیلتھ چوائسیز ہیں، کیا یہ امپیکٹ کر رہی ہیں؟ جی تھینک یو مانور، تھینک یو فار انوائٹنگ می. ہاں بالکل، دیکھیے فرنٹ آف پیک لیبلز از اے نیو سائنٹیفک کانسیپٹ. فرنٹ آف پیک لیبلز وہ ہوتے ہیں جو کہ سمپل، انٹرپریٹیو اور ان کو لگایا جاتا ہے آپ کی جو بھی پیکجڈ آئٹمس ہیں اس کے فرنٹ پہ. اب دیکھیے اس میں 4-5 قسم کے فرنٹ آف پیک لیبلز ہوتے ہیں. آپ کی ہیلتھ سٹارز ہوتی ہیں، آپ کے ٹریفک لائٹس ہوتے ہیں، آپ کی GD ہیں، گائیڈ لائنز ڈیلی اماؤنٹ ہیں، وہ ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور جو سب سے زیادہ سائنٹیفکلی پروون ہیں کہ اچھے ہیں وہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز ہیں. اب وارننگ لیبلز آپ پوچھیں مجھ سے کہ جی یہ جو ابھی وارننگ ٹریڈیشنل بیک آف پیک ہے اس میں اور جو فرنٹ آف پیک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈیشنلی آپ کوئی بھی پیکج آئٹم اٹھائیں اور اس کے بیک آف پیک پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ نیومیریکل قسم کی ویلیوز لکھی ہوتی ہیں، وہ جو ایک عام کنزیومر کے لیے آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آیا یہ ہیلدی ہے یا یہ نان ہیلدی ہے. اٹ جسٹ گیوز یو اے ویلیو آف واٹ از انکلوڈیڈ ان دیٹ پروڈکٹ. جو فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز ہیں وہ اس طرح ڈفرینٹ ہیں کہ اگر اس پروڈکٹ میں ایک نیوٹرینٹ آف کنسرن جو کہ وچ از انہیلدی، وی نو سائنٹیفک ایویڈنس گلوبلی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ انہیلدی ہے تو آپ اس جس طرح بہت زیادہ نمک کی بھی وی نو بہت زیادہ نمک از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اب آپ ایک بیک آف پیک پہ یہ لکھ دینا کہ دس پروڈکٹ کنٹینز اتنا نمک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لیکن اگر میں یہ کہوں ایک تھریش ہولڈ لیول ہے جو WHO نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، جو اس سے زیادہ نمک اگر آپ کے پروڈکٹ میں ہے تو وہ آپ کے لیے انجوریس ٹو ہیلتھ ہے. تو میں اس کو ٹیسٹ کر کے ایک تھریش ہولڈ ڈیفائن پہلے کروں، پھر نمک، چینی اور کوئی انہیلدی فیٹس اور دوسرے اور یہ جو نان شوگر سویٹنرز ہوتے ہیں جو کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ which are not good for children، آپ اس پہ تو وہ والے آپ ایک آکٹاگنل بلیک کلر کا آگے ایک سیل لگی ہو تو آپ مجھے بتائیے، آپ ایک جگہ پہ جائیں گی اور آپ پروڈکٹ دیکھیں گی جس کے اوپر ایک سیل ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ نمک موجود ہے، تو کیا آپ وہ کنزیومر کو صرف انفارم کرتا ہے یہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل کہ اس پروڈکٹ کے اندر آیا نمک، چینی یا انہیلدی فیٹ موجود ہے کہ نہیں؟ اب بعد میں ٹریڈیشنل جو بیک آف پیک ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. تو دس از اے سائنٹیفک ٹول آئی کین سے which is only there to inform the consumer of the unhealthy nutrient of concerns which are present in that product. تو یہ اس کا فائدہ ہے and this is how it works. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں پہلے بات کری تھی کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈز جو ہیں ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، اس سب کے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. جب ہم کنزیومر کو انفارم کر رہے ہیں اور اس کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب پھر چوائس ڈیفینیٹلی کنزیومر نے اپنی خود بنانی ہے، تو کیا یہ انفارمیشن یا جو کنزیومر کو ہیلپ کرے گی؟ فار ایگزامپل لانگ ٹرم اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ اوور آل ہمارے ملک میں اس سے بیماریوں میں کمی دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو پاکستان میں تو اس کی پالیسی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کس لیول پہ ہے، لیکن گلوبلی جن کنٹریز نے
ان کو امپلیمنٹ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز کو امپلیمنٹ کیا ہے، جس میں زیادہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں. ان میں سب میں ایویڈنس یہ ہے کہ جن میں آپ نے ایک فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز لگایا تو ان کی کنزمپشن کم ہوئی ہے. اور یہ تو اس میں کوئی ایویڈنس کی ضرورت گلوبل ہے ہی ہے کہ دیز آل الٹرا پروسیسڈ فوڈ جو ہے، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے الٹرا پروسیسڈ جنک فوڈز جو ہوتے ہیں، الٹرا پروسیسڈ فوڈ جو ہوتے ہیں، اس کے اندر جو نیوٹرینٹس آف کنسرن ہیں ان کو دے آر کازنگ ڈائبٹیز، دے آر کازنگ NCDs ٹو بی، اگر ہم ایک اوور آرچنگ ایک ورڈ یوز کریں تو وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، جس میں ڈائبٹیز ہے. آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان دنیا میں، میرا خیال پریولنس میں خیال نہیں، یقین ہے کہ وہ ایویڈنس بتا رہا ہے کہ وہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. اس کے علاوہ آپ CVDs دیکھ لیجیے جو دل سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، آپ اوبیسٹی دیکھ لیجیے، آپ جو لنگ کی COPD جسے ہم کہتے ہیں کرونک obstructive pulmonary ڈیزیزز جو ہیں، یہ سب آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اور ڈائٹ میں بھی نمک، چینی اور سیچوریٹڈ فیٹ یا آپ انہیلدی فیٹ کہہ لیجئے، ان چیزوں سے ہے. تو جن دنیا میں جن ممالک نے ان کے اوپر صرف سمپل، وی آر ناٹ سیئنگ کہ آپ بین کیجئے، تو آپ صرف ان کے اوپر اگر اس میں زیادہ ہے تھریش ہولڈ سے تو آپ اس کے اوپر سٹکر لگائیے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ کنزیومر اس کو خریدے گا نہیں. مجھے پتا ہو کہ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ چینی ہے تو میں کوئی ایسا پروڈکٹ دیکھوں گی جس میں نہیں. اب انڈسٹری یہ کہتی ہے، انڈسٹری کے لیے ایک اور آپشن ہے کہ جی آپ اگر ری فارمولیٹ کر لیتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو، آپ نے کوئی اچار بنایا فرض کیجئے، انڈسٹری نے کوئی ایسا، اس میں بہت زیادہ نمک ہے، آپ ایسا کوئی فارمولا بنائیے، ایسا فارمولیٹ کیجئے، آپ ایسا فیٹ یوز کیجئے جس میں چینی بھی آپ کی مقدار کم ہو، نمک کی بھی کم ہو اور ہو، تو آپ ری فارمولیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ اس کے اوپر سیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو کنزیومر کو انفارم کرنا ہے کہ یہ ہیلدی اس کے اندر یا انہیلدی پروڈکٹ. It is to inform consumer of unhealthy products found in that product. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے آپ باقی ممالک کی بات کر رہی ہیں تو کون سے ممالک ہیں جو کہ سکسیزفلی اس کو کر چکے ہیں، تاکہ سو دیٹ پاکستان جو ہے ان سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جن ممالک نے کیا، ابھی تو میں اس پہ کہوں گی دنیا میں مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں. جو لیٹن امریکن کنٹریز ہیں انہوں نے بہت سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور ان کا اکنامک اسٹینڈرڈز اور وہ ہمارے جیسے ہیں، اور وہ دے آر سمپل ٹو امپلیمنٹ. اور اس میں ایویڈنس آیا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت کنزیومر کو، کیونکہ دیکھیے فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز کو ٹیسٹ کیا گیا، پاکستان میں بھی کمپیریٹیو انالیسز ہم نے کیا، تو سارے جو فرنٹ آف پیک لیبلز ہیں ان کی ڈفرینٹ ورائٹیز کو جب چیک کیا گیا تو اس میں بیسٹ جو ہے وہ فرنٹ آف پیک وارننگ اس لیے آتا ہے کہ ایک دیکھتے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر نیوٹرینٹ آف کنسرن ہے، کالی سیل لگی ہوئی ہے اوپر، تو اس کے اوپر اس میں کوئی ہیلدی ہے، پھر آپ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں خریدنا. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے ٹائم کتنا لگا آپ کو یہ کرنے میں. آپ کو پتہ ہے فاسٹ ورلڈ میں، فاسٹ اس میں یو ڈونٹ نیڈ کہ آپ الٹا کریں، پڑھیں، پھر سمجھیں. ایک سیل اب کتنے ٹائم میں آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ اس میں انہیلدی پروڈکٹس ہے، اور پھر آپ کا ڈیسیژن افیکٹ ہوا کہ یو ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. تو دیٹ یہ 4 چیزوں پہ فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز scored the best and they تو دنیا میں جہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے، چیلے ہے، ارجنٹینا ہے، برازیل ہے، یوراگوئے ہے، there are many other countries جن میں فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل. باقی ہمارے ارد گرد انڈیا وغیرہ ہیں وہ دے آر یوزنگ ڈفرینٹ ماڈل فار دیئر اون پرسپیکٹیو اپنے کانٹیکسٹ میں. ہم نے پاکستان میں جو پروپوز کیا ہے وہ آئی ایم شیور آپ بعد میں بھی پوچھیں گی تو میں روک لیتی ہوں، لیکن فرنٹ آف پیک وارننگ لیبل از دی بیسٹ آپشن جو دنیا میں ہوئی ہے، اور ایویڈنس کہتا ہے کہ اس سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ ٹو بائی دا انہیلدی فوڈ از دیر. So they are the best option right now for پاکستان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. تو فار بہت زیادہ نیومیریکل ویلیوز ہماری
قوم جو کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے اس کے لیے ایک، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کنزیومر اویئرنیس کے پروگرامز ہونے چاہیے جو یہ بتائیں کہ اس سیل کا کیا مطلب ہے، تو وہ جو ہمارے کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی معلوم کر سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بیسیکلی آپ کی بات یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ اگر ایک پیکج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہائی اینڈ شوگرز ہے تو پھر یہ ایک بیسک سی چیز تو ایک عام انسان کو بھی پتہ لگ سکتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی پیچھے سے پورا نیوٹریشن لیبل پڑھنا اور پھر دیکھنا کہ یہ ہائی ہے کہ نہیں تو ایک عام انسان کے لیے ایک تھوڑا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان میں ایف او پی ایل کی نیوٹریشن پالیسی کا کیا کرنٹ سٹیٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ باڈیز اس سب میں انوالو ہیں وہ کون کون ہیں اور وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں، تاکہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ان گورنمنٹ کے اداروں تک یا ان لوگوں تک بھی ہمارا میسج جا سکے. جی ویری امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیے پاکستان میں یہ جو فرنٹ آف پیک وارننگ لیبلز از کرنٹلی انڈر ڈسکشن. اب یہ کیسے انیشیٹ ہوا؟ دیکھیے جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، لوکنگ ایٹ دا اسٹیٹس، سب دیکھیں انہوں نے دیکھا این سی ڈیز کیوں پھیل رہا ہے اتنا، وجہ کیا ہے، تو وہ پتہ چلا کہ یہ ڈائٹری جو ہم کھانے کھا رہے ہیں نا، یہ دیز آر کاز، اور اس میں ایویڈنس ہے، اس میں صرف یہ ہوا میں بات نہیں کی گئی، ایویڈنس کہتا ہے کہ یہ جو رچ نیوٹرینٹس آف کنسرن ہوتے ہیں، وہ پروڈکٹس وچ آر رچ ان نیوٹرینٹس آف کنسرن وہ این سی ڈیز کا باعث بنتے ہیں. تو منسٹری آف ہیلتھ نے ایک پرپوزل بھیجا تھرو Ministry of Science and Technology کے تھرو ٹو PSQCA which is Pakistan Standard Quality Control Authority جو ہے اس کو، because they are the ones who are making policies. CCI کے ڈیسیجن کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ جی PSQCA اسٹینڈرڈ بنائے گا اور پروونسز امپلیمنٹ کریں گے اس کو. 2020 میں یہ ایک CCI کا ڈیسیجن آیا تھا. تو اب وہ PSQCA which is under Ministry of Science and Technology یہ اسٹینڈرڈ بناتی ہے. جو لیبلنگ کے پہلے بھی اسٹینڈرڈس تھے وہ بھی ان PSQCA کے 3 لیبلنگ اسٹینڈرڈز ہیں جن کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن ابھی جب کام شروع ہوا تو اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ یہ بیک، وی آر ناٹ سیئنگ کہ بیک آف پیک کو ختم کیا جائے، وہ اسٹینڈرڈائز کیا جائیں. ایک جیسے ابھی آپ کو پتا ہوگا، آپ اٹھائیں بیک آف پیک میں بھی ڈفرینٹ قسم کے اسٹینڈرڈز لوگوں نے کیے ہوتے ہیں. تو وی ٹاک اباؤٹ standardization as well as implementing the front of pack policy, warning label policy. تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے PSQCA کا کام ایسے ہوتا ہے کہ ان کی اسٹینڈرڈ نیشنل اسٹینڈرڈ کمیٹیز ہیں، دین دے ہیو ڈفرینٹ ٹیکنیکل کمیٹیز. تو یہ پروپوزل جب PSQC موسٹ کے پاس گیا، موسٹ نے PSQCA کو فارورڈ کر دیا ہوا ہے. ان کی جو ریلیونٹ کمیٹی ہے نیوٹریشن کمیٹی، اس نے اپنی ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ کال کی. دا پروپوزل واز ڈسکسڈ اور اس کے بعد سب کمیٹیز بنی ہیں. جو سب کمیٹی کا کام تھا کہ وہ ایویڈنس دے، سول سوسائٹی، ہیلتھ ایکسپرٹس، اکیڈیمیا ان کے ممبرز ہیں، پروونشل ہیلتھ اتھارٹیز ان کی ممبرز ہیں، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے تو آپ کو پتہ ہے آل اسٹیک ہولڈرز are members of those technical committees. تو انہوں نے سب کمیٹی بنائی. سب کمیٹی سے اور ایک سب کمیٹی بنی جو کہ ایویڈنس جنریشن آن FOPWL کر رہی ہے، اور they will report back to the technical committee and then the recommendations will go to NSC and National Steering Committee and اس کے بعد پھر یہ آگے جائے گا. اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کو بھی انفارم کیا گیا. they are also following up on the work that is going on, اور they are interested to know کہ اچھا کیا ہے، کیونکہ پبلک ہیلتھ از اینڈ آف دا ڈے دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ. جب ہم ان گورنمنٹ باڈیز کی کمیٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ بھی ان کا ممبر ہوتی ہے، ان کا پارٹ ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں جو انڈسٹری کی انٹرفیرنس آ رہی ہے وہ کس طرح اس کو افیکٹ کر رہی ہے، اور وہ کیوں فوڈ انڈسٹری اتنا زیادہ اکثر اس وارننگ لیبلس کو اپوز کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیے بالکل صحیح آپ مانور کہہ رہی ہیں. انڈسٹری کے کنسرنز ہوتے ہیں،
لیکن آپ یہ دیکھیں گے انڈسٹری کے کنسرنز آر آل کارپوریٹ انٹرسٹ. پبلک ہیلتھ کا کوئی وہ نہیں ہوتا. ہم یہ وی آر ناٹ آسکنگ دیم ٹو بین اے پروڈکٹ. وہ وہی بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پہ یہ لگا دیں گے FOPL تو لوگ جو ہیں اس سے ہٹ کے نان پیکج فوڈ کی طرف چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیل ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں, اور ان کے جو ایک کنسرنز ہوتے ہیں دے آر آل کارپوریٹ انٹرسٹ. وی پبلک ہیلتھ بھی ایگزیکٹلی نو ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے پبلک ہیلتھ میٹر کرتی ہے. آپ پروڈکٹس کو ریفارمولیٹ کر لیں گے. دس از واٹ گلوبل ورلڈ از ڈوئنگ. دے آر ریفارمولیٹنگ تاکہ یہ سیل والے انگریڈینٹس آپ ان پروڈکٹس میں ڈالیں ہی نہ, تاکہ پبلک وہ کھائے ہی نہ وہ چیز. تو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ انڈسٹری کو سمجھانے کی ضرورت ہے, یا سمجھانے کی بھی نہیں. آئی 100% ایگری ود یو کہ پالیسی میکنگ میں جہاں کہ پبلک ہیلتھ کا ہوتا ہے وہاں پہ کارپوریٹ انٹرسٹ کو نہیں کیٹر کیا جاتا. اٹ از دی پبلک ہیلتھ وچ از لکڈ آفٹر, اور اس کے لیے یہ پالیسی گلوبل ایویڈنس ہے کہ اٹ از دیئر. اور میں آپ کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ انڈسٹری کین آلویز mitigate یہ والے جو nutrients of concern from their diet and make healthy products. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صبا, ویری ویل انفارمیٹیو. اینڈ پہ بس میں یہ چاہوں گی کہ آپ اسپیسیفکلی اس نیوٹریشن پالیسی ایجنڈا کے اراؤنڈ کوئی میسج دینا چاہیں جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس تک بھی جا رہا ہو اور ڈیسیژن میکرز تک بھی. جی مانور, پبلک کو تو یہی کہوں گی کہ یو شوڈ نو واٹ یو ایٹ. اٹ از امپورٹنٹ. آپ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے چیزیں نہ کھائیں. اگر یہ لیبلز انشاءاللہ جب لگ جائیں گے آئے گا تو اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو اسپریڈ دس میسج اینڈ ٹو کریٹ اویئرنیس ایز ویل کہ یو ہیو ٹو ایٹ, ناٹ یو بٹ یور ہول فیملی ہیز ٹو ایٹ ہیلدی فوڈ. دوسری چیز, پالیسی میکرز کو جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وین ایور دیر از پبلک ہیلتھ ایٹ آپ کے ایجنڈا میں, پبلک ہیلتھ ہمیں وی ہیو ٹو لک آفٹر دیٹ, اینڈ کارپوریٹ انٹرسٹ کو ایک طرف رکھنا ہے, پبلک ہیلتھ کو آپ کو دیکھنا ہے. اینڈ دس از اے سمپل cost effective policy which not only is for normal food products but اور آپ کی جو سپر ایڈڈ اسکول کی پالیسیز میں اور پروکیورمنٹ پالیسیز میں آپ مجھے بتائیے کہ ایک چپس کا پیکٹ ہے اس کے اوپر 3 سیل لگی ہوئی ہیں فرض کیجئے, تو آپ وہ الاؤ کریں گے اس پروڈکٹ کو اسکول کے پریمیسز میں بیچنا کہ ہمارے بچے وہی کھائیں؟ تو یہ اگر یہ پالیسی بنے گی تو اٹ ول ناٹ اونلی افیکٹ دی عام پبلک بٹ اٹ ول ہیلپ پالیسی میکرز میک مور پالیسیز وچ آر ریلیونٹ ٹو ہیلتھ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صبا. آج کی اس ایپیسوڈ سے ہم نے یہ سیکھا کہ وارننگ لیبلز کیوں امپورٹنٹ ہیں اور یہ کنزیومر کی فوڈ چوائسیز کو کس طرح امپیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر ہم وارننگ لیبلز جیسی پالیسیز کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر دیں تو انڈسٹریز بھی اپنے پروڈکٹس کو ڈیفینیٹلی ری فارمولیٹ کرنے کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ سوچیں گی. مزید آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. ٹل دین اللہ حافظ.